احد کے میدان میں ہے. دیکھیے مائک کا آواز ایسا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں کیا نہیں بولوں, کچھ میٹری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہاں پر جو جنگ ہوئی اسلام کی دوسری جنگ, جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, ان کی قبریں یہاں پر ہے. شہداء کا جو مقام ہے, شہداء کے جو شان ہے, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا. شہداء کے تعلق سے رب کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. اور دوسری آیت میں رب فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ شان شہداء کی ہے, شہداء کی جماعت کی یہ شان ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو فنا کر دیا. ابھی ہم لوگ حاضری دے کر آئے ہیں, اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور بار بار ہم سب کو اس مقدس سرزمین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف. قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد. لہذا مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا, مسجد اقصی. مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا. مسلمان اسی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی 53 سال کی تھی, یعنی کہ مکے میں حضور 53 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے. یہ ٹوٹل ظاہری زندگی 63 سال ہوئی. تو 10 سالہ زندگی میں جب بھی حضور نماز ادا فرماتے تو رخ مسجد اقصی کی طرف ہوتا ہے نا. اور جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو یہاں آنے کے بعد 16 مہینہ یا 17 مہینے تک نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی گئی. 16 مہینہ یا 17 مہینہ. لیکن جب بھی حضور نماز ادا فرماتے حضور کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور تمنا یہ ہوتی قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہو. یہ حضور کی تمنا ہوتی, یہ حضور کی چاہت ہوتی. لہذا 16 مہینے کے بعد جب بنو سلمہ قبیلہ میں ایک عورت بیمار پڑ گئی, جہاں پر مسجد بنی ہے وہ بستی وہ محلہ بنو سلمہ قبیلے کا تھا. قبیلہ کہتے ہیں خاندان کو, ہے نا. بنو سلمہ خاندان کا وہ محلہ تھا. تو اسی بستی میں ایک صحابی کا مکان تھا, حضرت بشر بن معرور رضی اللہ عنہ, اس کا نام ہے صحابی کا. ان کے گھر میں ایک خاتون بیمار پڑ گئی. ان کو دیکھنے کے لیے حضور تشریف لاتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا, ظہر یا عصر, 4 رکعت والی نماز تھی. حضور نماز ادا فرما رہے تھے. 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھ چکے تھے اور 2 پڑھنا باقی تھا کہ اتنے میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا. اور قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہ کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے, تو ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے, اور ابھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر. حضور نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر کر نماز کو مکمل فرماتے ہیں. اسی پر امام الکلام نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آج پوری دنیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے, رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے. اللہ نے محبوب کی رضا کے لیے قبلے کو بدل دیا. قدام ما في خلاص هنا ما في مشكلة, احنا بندفع ما بندفع من جيبنا. انا زحمه هنا زحمه بس. لا ولا زحمة ولا حاجة. تو گاڑی جو یہاں کھڑی ہوگی بس ایک بات سب لوگ غور سے سنیں, یہاں پر بہت کنفیوژن ہے. مسجد قبلتین پہلے جیسا نہیں ہے. پہلے قبلے کے سامنے کا جو حصہ تھا میدان وہ بند کر دیا گیا, ابھی وہاں پر گھیر کے کام چالو ہے. ابھی اس نے بھی نیا بنایا. دیکھیے روڈ کے اوپر سے 2 منزل یہ بنا ہے سامنے. ابھی ہم جائیں گے یہاں پر سیڑھی سے یا اسکیلیٹر سے جائیں گے سب لوگ. جانے کے بعد جب باہر نکلیں گے 2nd فلور جانا ہے, دوسرے منزل پہ جانا ہے, اور وہاں جا کر گیٹ سے باہر نکل کے سب جمع ہو جائیں گے. آپ کو بتا دیں گے وضو کہاں کرنا ہے, نماز پڑھ کے کہاں پر آ کر جمع ہونا ہے. صحیح ہے. تو پھر ساتھ میں گاڑی میں آئیں گے, جائیں گے بھی ساتھ میں جائیں گے. اترنے کے بعد گاڑی نمبر دیکھ لیں گے اور سب لوگ اتر